جب بھی ہم کسی ہسپتال کی سیفٹی کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارا ذہن فوراً ڈاکٹروں اور نرسوں کی طرف جاتا ہے نا؟ لیکن اصل کہانی کا ایک بہت بڑا حصہ پردے کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے، ان راداریوں میں جہاں صفائی اور کچرے کو ٹھکانے لگایا جاتا ہے۔ آئیے آج اس چھپی ہوئی دنیا پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک ہسپتال میں اصل خطرہ کیا ہے؟ کیا وہ کوئی بہت پیچیدہ سرجری ہے یا دوائیوں کی کوئی غلطی؟ لیکن کیا ہو اگر سب سے بڑے خطرات وہاں چھپے ہوں جہاں ہم میں سے اکثر دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کرتے؟ اچھا، تو ہماری یہ کہانی شروع ہوتی ہے 16 اگست 2025 کو عبدالسلام میڈیکل سینٹر سے۔ اس دن ایک ماہر جناب کاشف وہاں کے حالات کا جائزہ لینے پہنچے۔ ان کا مقصد یہ دیکھنا تھا کہ کلینک میں صفائی کے جو سٹینڈرڈز ہیں ان پر عمل ہو بھی رہا ہے یا نہیں۔ ان کا مشن بالکل صاف تھا، کلینک کی ہاؤس کیپنگ، کچرے کو ٹھکانے لگانے کا نظام اور صفائی ستھرائی کے پروٹوکولز کو گہرائی سے دیکھنا۔ وہ یہ جاننے آئے تھے کہ کیا اصول صرف کاغذوں پر موجود ہیں یا ان پر حقیقت میں عمل بھی کیا جا رہا ہے۔ چلیں آپ ذرا تفصیل میں جاتے ہیں۔ جناب کاشف نے وہاں جو کچھ دیکھا وہ سچ میں کافی پریشان کن تھا۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بھول چک نہیں تھی، بلکہ ایسے سنگین خطرات تھے جو سب کی آنکھوں کے سامنے موجود تھے۔ جو سب سے بڑا اور سنگین مسئلہ تھا وہ تھا کچرے کو الگ نہ کرنا۔ دیکھیں، اصول بہت سادہ ہے۔ عام کچرا ہرے ڈبے میں جاتا ہے اور انفیکشن پھیلانے والا کچرا سرخ یا پیلے ڈبوں میں۔ لیکن وہاں سب کچھ گڈمڈ تھا۔ عام کچرا انفیکشن والے ڈبوں میں پھینکا جا رہا تھا اور عام کچرے والے ڈبے بالکل خالی پڑے تھے۔ یہ صرف لاپرواہی نہیں تھی، یہ تو صفائی کے عملے کی صحت کو سیدھا سیدھا خطرے میں ڈالنے والی بات تھی۔ پھر آتی ہے صفائی کی بات۔ ہسپتالوں میں سطحوں کو صرف پونچھے سے صاف نہیں کیا جاتا، انہیں جراثیم سے پاک کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایک خاص بلیچ یعنی کلورین کا محلول چاہیے ہوتا ہے جو خطرناک جراثیم کو ختم کرے۔ لیکن یہاں کیا ہو رہا تھا؟ فرش کی صفائی کے لیے عام سا فینائل استعمال ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جراثیم مر ہی نہیں رہے تھے، بلکہ سطحوں پر موجود تھے اور مزید پھیلنے کے لیے آزاد تھے۔ اور صورتحال کی سنگینی بس یہیں تک نہیں تھی۔ ذرا تصور کریں، کچرے سے بھرے تھیلے سیڑھیوں پر کھلے پڑے ہیں، ایمرجنسی روم جیسی حساس جگہ پر کوڑے دان بغیر ڈھکن کے ہیں، استعمال شدہ سوئیوں والا باکس خطرناک حد تک بھرا ہوا ہے، اور سب سے زیادہ خطرناک بات، انفیکشن والے کچرے کا سرخ ڈبہ وہاں رکھا تھا جہاں مریض انتظار کر رہے تھے۔ جیسا کہ رپورٹ میں صاف صاف کہا گیا، یہ کوئی معمولی کوتاہیاں نہیں ہیں، یہ مریضوں، عملے اور پورے معاشرے کی صحت کے لیے بہت بڑے خطرات تھے۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ صرف مسئلے کی نشاندہی نہیں کی گئی، بلکہ جناب کاشف نے فوراً موقع پر ہی اصلاح کا کام شروع کر دیا۔ انہوں نے صرف رپورٹ بنانے کے بجائے عملے کو ٹریننگ دینا شروع کر دی۔ انہوں نے عملے کو اور خاص طور پر ایک وارڈ بوائے عبدالواحد کو صفائی کا صحیح طریقہ سکھایا، اور یہ طریقہ بہت آسان ہے۔ پہلا قدم صحیح مقدار میں بلیچ کا محلول بنانا، دوسرا قدم اسے سطح پر سپرے کرنا، اور تیسرا اور سب سے اہم قدم کپڑے کو ٹھیک طرح سے تہہ کر کے صاف کرنا تاکہ ایک جگہ کی گندگی دوسری جگہ نہ لگے۔ اب یہ نمبر 3/4 یہ کوئی معمولی عدد نہیں ہے، یہ ایک بہت اہم حفاظتی اصول ہے۔ جو خاتون خون کے نمونے لیتی تھیں انہیں سکھایا گیا کہ استعمال شدہ سوئیوں والا باکس جب 3/4 یعنی 3/4 بھر جائے تو اسے فوراً بند کر کے ٹھکانے لگا دینا ہے۔ اس سے زیادہ بھرنا انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس ایک دورے کا اثر صرف ان چند اصلاحات تک نہیں رہا، اس نے ایک بڑی تبدیلی کی بنیاد رکھی۔ اس کلینک نے ایک سنگین ناکامی کی حالت سے بہتری اور سیکھنے کے کلچر کی طرف اپنا سفر شروع کیا۔ اور اس پوری کہانی کا سب سے بہترین حصہ کیا تھا؟ وہ تھا عملے کا رد عمل۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ سٹاف، خاص طور پر وارڈ بوائے عبدالواحد، بہت تعاون کر رہے تھے اور نئی چیزیں سیکھنے کے لیے تیار تھے۔ عبدالواحد نے تو بعد میں خود رابطہ کر کے مزید رہنمائی بھی مانگی، جس سے ان کی سنجیدگی کا پتہ چلتا ہے۔ تو اس ایک کلینک کے تجربے سے ہم سب کیا سیکھ سکتے ہیں؟ رپورٹ نے مستقل بہتری کے لیے کچھ بنیادی اصول بتائے ہیں۔ تمام عملے کی باقاعدہ ٹریننگ، وقتاً فوقتاً اندرونی آڈٹ، کام کو آسان بنانے کے لیے چیک لسٹ کا استعمال، اور سب سے اہم، قومی سطح پر بنائے گئے رہنما اصولوں پر عمل کرنا۔ یہی وہ بنیادیں ہیں جن پر کسی بھی ہسپتال کا محفوظ نظام کھڑا ہوتا ہے۔
تو آخر میں یہ سوال پھر ہمارے سامنے ہے کہ ایک ہسپتال کو اصل میں محفوظ کون رکھتا ہے؟ کیا یہ صرف ڈاکٹر اور نرسیں ہیں، یا پھر ہاؤس کیپنگ کا وہ عملہ بھی ہے جو خاموشی سے ہر روز ان اندیکھے خطرات سے لڑتا ہے جن پر شاید ہماری کبھی نظر ہی نہیں پڑتی؟